میرے سوہنے موہنے بچوں، یہ کہانی ہے ایک ننھے سے خرگوش کی جس کا نام گوگو تھا۔ وہ ایک جنگل میں سبز ٹیلے کے اندر رہا کرتا تھا۔ اس کا گھر بہت پیارا تھا۔ گھر کے باہر والی دیواریں لکڑی کی تھی، ان پر سبز پینٹ تھا اور گول سی چھت جو شاخوں کو جوڑ کر بنائی گئی تھی سرخ رنگ کی تھی۔ دور دور سے دیکھنے میں گوگو کا گھر کوئی بڑا سا مشہور معلوم ہوتا تھا۔ ایک دن گوگو صبح کی سیر کو نکلا۔ وہ اچھلتے کودتے پتھروں پر سے چھلانگے لگاتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک اس کی ایک نظر ایک چھوٹی سی ڈبی پر پڑی۔ یہ کیا ہے؟ گوگو نے حیرت سے دیکھا۔ چوچو، یہ ماچس ہے۔ اوپر درخت پر سے آواز آئی۔ گوگو نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ ایک موٹی سی چڑیا اپنے گھونسلے کے اندر بیٹھی کے رہی تھی۔ کل رات جو لوگ جنگل سے گزرے تھے وہ یہ ماچس یہیں درخت کے نیچے بھول گئے ہیں۔ ہاں تو اس سے کیا کرتے ہیں؟ گوگو نے حیرانی سے ڈبی کو ہلایا۔ اس سے آگ لگاتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا تھا، وہ اس میں سے ایک چھوٹی سی لکڑی کو ڈبی سے رگڑتے ہیں تو آگ کا شعلہ نکلتا ہے، چڑیا نے بتایا۔ وہ اب گھونسلے سے نکل کر سب سے نیچے والی شاخ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں بھی اس سے چولہا جلاؤں گا اور گاجر کا سوپ گرم کروں گا۔ آہا، گوگو نے کہا اور تیزی سے چھلانگے لگاتا واپس چلا گیا۔ اس نے چڑیا کی پوری بات بھی نہ سنی۔ گوگو جب گھر آیا تو اس کی امی گھر پر نہیں تھی۔ وہ ہر روز کی طرح گاجریں لینے بھالو میاں کی دکان پر گئی ہوئی تھی۔ گوگو خرگوش کچن میں آیا۔ اس نے ایک چھوٹی سی دیگچی چولہے پر رکھی۔ اس میں کل کا بچا ہوا سوپ تھا۔ گوگو نے ماچس میں سے ایک اسٹک نکالی اور اسے چولہے کے قریب کیا، لیکن یہ کیا، چولہا تو آگ پکڑ ہی نہیں رہا تھا۔ اسٹک پر لگی ہوئی آگ گوگو کے ہاتھ پر لگنے لگی تو اس نے گھبرا کر اسٹک کھڑکی سے باہر پھینک دی۔ پھر اس نے دوسری اسٹک نکالی، پھر تیسری، پھر چوتھی، لیکن چولہا کسی طرح بھی آگ پکڑ نہ سکا تھا۔ گوگو آگ لگی ہوئی اسٹک کھڑکی سے باہر پھینکتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ گوگو نے دروازہ کھولا۔ امی اندر آئیں تو انہیں کچھ جلنے کی بو آئی۔ گوگو، کیا تم کچن میں گئے تھے؟ ہاں نہیں، اس نے بتانے کی کوشش کی، لیکن خرگوش کی امی بہت جلدی میں تھی۔ وہ کچن میں تیز قدموں سے آئی اور جلدی سے سارے چولہے چیک کیے۔ کچھ بھی نہیں چل رہا تھا، سب ٹھیک تھا۔ ہاں، سوپ والی دیگچی سیلف پر پڑی تھی۔ گوگو، تم سے سوپ گرم کرنا چاہ رہے تھے؟ گوگو نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جلدی سے کچن سے باہر چلا آیا۔ اس سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ امی کو کیسے بتائے۔ امی جب کمرے میں آئی تو گوگو کمرے میں خاموش بیٹھا تھا۔ امی کے ہاتھ میں سوپ کا پیالہ تھا۔ انہوں نے سائیڈ ٹیبل پر پیالہ رکھا اور کہنے لگی، میرے پیارے بیٹے، میں نے ماچس کھڑکی سے باہر گری ہوئی دیکھ لی۔ خدا نہ کرے چولہا جل جاتا تو تمہیں آگ بھی لگ سکتی تھی۔ گوگو یہ سن کر بہت شرمندہ تھے۔ ابھی تم چھوٹے ہو، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو خود سے چولہا جلانا سیکھ جاؤ۔ خرگوش امی اچانک کچھ سونگتے ہوئے بولی، یہ کیا جل رہا ہے؟ بو آ رہی ہے۔ او خدایا! امی جلدی سے بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ بچوں، اصل میں ہوا یہ تھا، جب گوگو خرگوش نے جلتی ہوئی تیلیاں کھڑکی سے باہر پھینکی تو گھاس میں آگ لگی۔ وہ آگ گوگو کے گھر کی دیواروں تک پہنچی۔ لکڑی دھڑا دھڑ جلنے لگی۔ ہیلو، جلدی سے پہنچے ہاتھی میاں۔ گوگو کی امی ہاتھی میاں کو فون کر چکی۔ ہاتھی میاں، جو جنگل کے فائر بریگیڈر تھے، اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ گوگو کے گھر کے باہر پہنچ گئے۔ وہ اپنی سونڈوں میں تالاب کا بہت سارا پانی بھر کر لائے تھے۔ جلد ہی آگ بجھ گئی۔ سبز دیواریں جل کر سیاہ ہو گئی، لیکن شکر ہے زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ گوگو نے امی کے ساتھ مل کر دیواریں بنائی۔ بندروں نے بھی ان کی مدد کی، لکڑی کاٹ کر دی۔ اب کی بار گوگو نے زرد رنگ کا پینٹ کیا ہے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی ماچس سے نہ کھیلیں۔ جو کام خطرناک ہو وہ اپنے بڑوں سے کہیں، خود کرنے کی کوشش نہ کریں۔